بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو تقریب برائے تقسیم سول اعزازات سن 2020-21 کا آغاز کیا جائے۔ اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ اس کے بعد صدر مملکت سول اعزازات تقسیم فرمائیں گے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں جناب قاری ڈاکٹر اکرام الحق سے درخواست کرتا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صدر مملکت سے درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ سول اعزازات کی تقسیم کے پہلے سیشن کا آغاز کیا جا سکے۔ سید صادقین احمد نقوی مرحوم۔
سید صادقین احمد نقوی معروف خطاط، مصور اور اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ آپ کو خطاطی میں اپنے انداز کی بنا پر بڑے پیمانے پر سراہا گیا۔ آپ کو خطاطی کے اس انداز میں ایک پہلکار کی حیثیت حاصل ہے، جس نے خطاطی کو فن سے مرکز دھارے میں لا کھڑا کیا۔ قرآنی آیات اور کوفی رسم الخط میں خطاطی پر بے نظر وال میورلز نے بین الاقوامی فورم پر اسلامی خطاطی کے مرتبے میں ایک بار پھر اضافہ کیا۔ آپ نے غالب، اقبال اور فیض کے شاعرانہ مصروں سے کلاسیکی ادب کو مصوری میں منتقل کیا۔ آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو بہت سے اعزازات سے نوازا، جس میں 1960 میں تمغہ امتیاز، 1962 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور 1980 میں ستارہ امتیاز جیسے اعزازات شامل ہیں۔ فن مصوری مجسمہ سازی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید صادقین احمد نقوی مرحوم کو نشانہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز سیکریٹری نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن وصول کریں گی۔ سید شاکر علی مرحوم۔ سید شاکر علی کا شمار 20ویں صدی کے معروف ترین مصوروں اور مصوری کے اساتذہ میں ہوتا ہے، جو انسانی جذبات اور خیالات کی عکاسی کی بہت گہری حس کے مالک تھے۔ آپ نے ایشیائی خطے کے مسائل، موضوعات کو جدید مصوری کے ساتھ مدغم کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ اس کا مقصد اپنے کام کو تمام انسانیت کے لیے جاذب نظر بنانا تھا۔ آپ نے آندرے ایل ہوت کے ساتھ بھی کام کیا۔ آپ کی مصوری میں پرندے نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، جو آزادی کی اصل روح کا اظہار ہیں۔ آپ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے پرنسپل تھے۔ آپ نے مصوری کے ایسے بہت سے فن پارے تخلیق کیے جنہیں بین الاقوامی نمائشوں میں بے پناہ داد تحسین حاصل ہوئی۔ آپ کو 1996 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ فن مصوری کے میدان میں آپ کے نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید شاکر علی مرحوم کو نشانہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز ڈی جی پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس وصول کریں گی۔ جناب ظہور الاخلاق مرحوم۔ جناب ظہور الاخلاق ایک بہت سینئر مصور کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور آپ کو ایک بہترین استاد کی شہرت حاصل ہے۔ آپ کو روایتی مصوری میں تربیت یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کی مغربی مصوری پر بھی گرفت حاصل تھی۔ آپ تخلیقی صلاحیت کے حامل ایک فنکار تھے جو فارم، سٹائل اور تکنیک کی روایتی اور اختراعی صورتوں سے واقف تھے۔ آپ کے خطاطی کے موٹیوز آپ کے اس تخلیقی کام ہی کی توسیع تھے۔ آپ کا کام انتہائی انفرادیت کا حامل ہے اور ایک دورس تحریک اور انقلابی تجربات کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ آپ کو 2005 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ فن مصوری کے میدان میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ظہور الاخلاق مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گی۔
محترمہ عابدہ پروین، محترمہ عابدہ پروین صوفی گلوکارہ، کمپوزر اور موسیقار ہیں۔ آپ ایک مصورہ اور کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ آپ کو صوفیانہ موسیقی کی ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے 1970 کی دہائی کے اوائل میں اپنے فن کا آغاز کیا۔ آپ کا شمار دنیا کے 500 سب سے زیادہ اثر و رسوخ کے حامل مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے حاضرین کو خود فراموشی کی کیفیت سے دوچار کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آپ نے صوفیانہ کلام پر مبنی بہت سی معروف غزلیں، ٹھمری، قوالی، راگ، کلاسیکی اور نیم کلاسیکی گلوکاری کی ہے۔ آپ اردو، سندھی، سرائیکی، پنجابی، عربی اور فارسی میں گلوکاری کرتی ہیں۔ 2017 میں آپ کو سارک کی جانب سے امن کا سفیر نامزد کیا گیا اور آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے 2012 میں ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ عابدہ پروین کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، محمد جمیل خان مرحوم۔ ڈاکٹر جمیل جالبی بین الاقوامی شہرت کے حامل ایک معروف اسکالر تھے۔ آپ نے اپنے قلمی سفر کا آغاز 1947 سے کیا۔ آپ بین الاقوامی سطح پر 40 سے زائد کتب اور 200 سے زائد مضامین تحریر کیے۔ آپ کا ایک انتہائی لاجواب کام تاریخ ادب اردو ہے، جو 5 جلدوں کی صورت میں شائع ہوا، جس کی 8 کتابوں کے سلسلے پر مشتمل تصنیف میں 30 سال سے زائد صرف ہوئے۔ آپ نے یورپی اور انگریزی زبان کی بہت سی مشکل تحریروں کا ترجمہ کیا۔ آپ کے قومی انگریزی اردو لغت کے کام کو اساتذہ اور اہل علم کو ایک اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں۔ قومی ادب اور ثقافت کے فروغ کے لیے آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں آپ کو ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ ادب، تنقید کار، مورخ کے میدان میں آپ کو نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر جمیل جالبی مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ جناب احمد فراز مرحوم، جناب احمد فراز اپنے کلام کی تازگی بیان میں شگفتگی، مضامین کی سچائیوں اور اپنے محصور کن شخصیت کی بدولت محبوب ترین شاعر رہے۔ ان کی روایتی رومانوی شاعری کے علاوہ انقلابی اور مزاحمتی شاعری کو بھی ملکی اور غیر ملکی شاندار پذیرائی ملی۔ انہوں نے اپنی زندگی حرف کی حرمت، جمہوری اصولوں کی سربلندی، محروم طبقوں کی دلگیری اور آزادی اظہار کے لیے وقف کرتی تھی۔ ادب، شاعری کے میدان میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب احمد فراز مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر نور الحسن گیلانی۔ پروفیسر ڈاکٹر نور الحسن گیلانی نے مقامی میڈیسن کے شعبے میں کئی اہم دریافتیں کیں۔ آپ نے پرانی بیماریوں جن کے لیے فارماسیوٹیکل میڈیسن میں کامیابی کی شرح محدود تھی، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ذیابیطس، آنتوں کی بیماریاں اور الزائمر کے لیے خوراک کے استعمال سے
لیبارٹری سے مریض تک سر انجام دی۔ آپ نے عالمی ادارہ صحت WHO کے مشیر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دی۔ آپ ایک ممتاز فارماکولوجسٹ ہیں، انتظامی صلاحیتوں کی شکل میں یکجا کیا ہے۔ آپ کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات بشمول 2 سول اعزازات، ستارہ امتیاز اور صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اپنے نام کر چکے ہیں۔ سائنس، فارماسیوٹیکل سائنسز کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر انوار الحسن گیلانی کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر آصف محمود جا۔ ڈاکٹر آصف محمود جا کا تعلق پاکستان کسٹم سروس سے ہے۔ آپ اپنی سرکاری مصروفیات کے ساتھ ساتھ گزشتہ 8 سال سے تھر اور بلوچستان کے قحط زدہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ آپ نے تھرپارکر سندھ میں قحط زدہ آبادی کو میٹھا اور صاف پانی مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے اور تھر کے صحرا کو لہلہاتے سرسبز کھیتوں میں تبدیل کرنے کے فارمز بنوائے۔ کورونا وبا کی پہلی لہر کے دوران آپ نے گراں قدر خدمات بھی انجام دیں۔ ملکی اور بین الاقوامی قدرتی آفات کے دوران آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے آفت زدہ علاقوں میں پہنچ کر متاثرین کو فوری مدد اور بحالی کے کاموں میں حصہ لیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر آصف محمود جا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سید جاوید انور۔ سید جاوید انور ایک بزنس مین اور لیڈر کی حیثیت سے اپنا نمایاں خوبیوں کے باعث امریکہ میں آباد پاکستانی برادری کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک پیٹرولیم انجینئر کے طور پر اپنی تربیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے مغربی ٹیکسٹائل میں تیل کی دریافت کے کاروبار میں بہت کامیابی حاصل کی۔ آپ ایک سچے پاکستانی ہیں جو مالی معاونت اور احتیاط کے ذریعے پاکستان کی مدد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے امریکہ اور پاکستان میں طالب علموں اور تعلیمی اداروں کی براہ راست امداد کی جو کہ $1 ملین میں ہے۔ خدمات پاکستان خصوصاً تعلیم کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید جاوید انور کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جواد قمر۔ جناب جواد قمر غیر معمولی شجاعت اور انتظامی صلاحیتوں کے حامل ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں۔ آپ نے انسداد دہشت گردی کے ہر اول دستے کی رہنمائی کی اور دہشت گردوں کے خلاف متعدد کامیاب آپریشن کیے۔ آپ نے آصف چھوٹو جو لشکر جھنگوی کی قیادت کرنے والا ایک خوفناک دہشت گرد تھا، اس کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنایا اور کامیاب آپریشن کیا۔ CTD کی خصوصی آپریشن ٹیموں کی کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے CTD کے افسران پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ آپ اور آپ کی ٹیم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اس کارنامے نے پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے خد و خال تبدیل کر دیے۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جواد قمر کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محترمہ صفیہ شہید۔
محترمہ صفیہ انتہائی باہمت اور پرعزم خاتون تھیں جو 2015 سے ضلع لکی مروت میں شعبہ تعلیم میں خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ آپ نے اپنے تمام کیریئر کے دوران نوجوان نسل کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصاً پسماندہ علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے انتہائی جوش و جذبے اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضاکارانہ طور پر تعلیمی اداروں کی پہلی مانیٹرنگ ٹیم کا حصہ بنی۔ 27 مارچ 2019 کو گاؤں چیچاندی سے واپسی پر آپ کا اپنی ٹیم اور محافظوں کے ہمراہ دہشت گردوں کے ایک بزدلانہ فعل کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ پہاڑوں کی طرف سے نامعلوم دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنی اور موقع پر ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس نے ایک تعلیم یافتہ اور خواندہ فرنٹیئر ریجن کی بنیاد رکھی۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ صفیہ شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے والد وصول کریں گے۔ جناب ملک حیات اللہ شہید۔ جناب ملک حیات اللہ نارائی شاہ گاؤں تحصیل سلار رضائی کے علاقے کے ایک ممتاز اور معروف شخصیت تھے۔ آپ ایک نڈر حب الوطن تھے اور آپ نے اپنے آخری قطرہ خون تک ملک دشمن عناصر کے خلاف قوت میں کئی گنا اضافہ کیا۔ 2007 سے 2009 تک کے عرصے میں جب شرپسند باجوڑ کے علاقے پر غالب تھے اور لوگوں پر زبردستی اپنے خود ساختہ ایجنڈے کا نفاذ کر رہے تھے، تو آپ نے اپنی زندگی کو لاحق خطرات کے باوجود ان ملک دشمن عناصر کے نظریات کے خلاف مزاحمت کی، جس کی بنا پر آپ شرپسندوں کا براہ راست سامنا کرنے سے دوچار ہوئے۔ 1 جنوری 2010 کو شرپسندوں نے آپ کو ریموٹ کنٹرول دھماکہ خیز مواد کے ذریعے نشانہ بنایا اور آپ نے موقع پر جام شہادت نوش کیا۔ شجاعت کے اس کارنامے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ملک حیات اللہ شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ ملک سردار خان شہید۔ ملک سردار خان اپنے علاقے تحصیل سلار رضائی کے گاؤں نارائی شاہ کے ایک انتہائی قابل احترام سرکردہ شخصیت تھے جو اپنے ملک سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے آپ کی مکمل حمایت اور مدد کی وجہ سے فوج کو عوام کی پشت پناہی حاصل ہوئی اور فاٹا میں پائیدار کامیابی کا حصول ممکن ہوا۔ 2007 سے 2008 کے دوران آپ دلیری کے ساتھ فوج کے شانہ بشانہ لڑے۔ ستمبر 2008 میں آپ نے دہشت گردوں کے گڑھ میں پھنسی ہوئی افواج کو نکلنے میں مدد کی۔ آپ کی مستقل جدوجہد نے حالات کا رخ سیکورٹی افواج کے حق میں موڑ دیا، جو بالآخر تحصیل باجوڑ میں دائمی امن کے قیام کا باعث بنا۔ 7 جنوری 2009 کو آپ بائی پاس روڈ خار کے قریب عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے شہید کر دیے گئے۔ آپ کی شجاعت کے کارنامے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک سردار خان شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ جناب ممتاز خان داوڑ۔ جناب ممتاز خان داوڑ نے میران شاہ کے غریب لوگوں کے مسائل کو ذرائع ابلاغ میں اجاگر کر کے ان کی خدمت کی۔ آپ کام سے لگن رکھنے والے ایک صحافی تھے جو بغیر کسی خوف کے واقعات کی صحیح اور بروقت رپورٹنگ پر یقین رکھتے تھے۔ ضرب عضب کے دوران دہشت گردوں کی جانب سے دھمکیوں اور حکومتی شراکت داروں کی توقعات نے آپ جیسے لوگوں کا کام بہت مشکل بنا دیا تھا۔
آپ دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر رہے اور ان کی سرگرمیوں کا ہمیشہ مخالفت کی۔ آپ نے ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیا اور اپنے طور پر علاقے میں امن کے قیام کی کوشش کرتے رہے۔ 27 فروری 2013 کو میران شاہ سے ڈیونی برہون جاتے ہوئے آپ نے چشمائی پل کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ممتاز خان داوڑ شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ جناب حیات اللہ خان داوڑ ہرمز شہید۔ جناب حیات اللہ خان داوڑ نے تحصیل میر علی شمالی وزیرستان ڈسٹرکٹ کے غریب لوگوں کے مسائل کو ذرائع ابلاغ میں اجاگر کر کے بطور صحافی اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ آپ کام سے لگن رکھنے والے ایک بہادر صحافی تھے جو دل سے نڈر اور بے خوف تھے۔ آپ مقامی نوجوانوں کے لیے بے حد فکر مند تھے اور ایک تعلیمی کمپلیکس کی تعمیر آپ کی شدید خواہش تھی۔ آپ انصاف، ایمانداری اور بہادری سے رپورٹنگ اور ترجمانی کرتے تھے۔ آپ دہشت گردوں کے خلاف مضبوطی سے جمے رہے اور ان کی جانب سے ڈھائی جانے والی مظالم کو اجاگر کر کے ان کے بیانیے کی مخالفت کی۔ آپ نے ریاستی پالیسیوں کے ساتھ دیا اور حکومت کی ریٹ کے قیام کے لیے کوششیں کی۔ 5 دسمبر 2005 کو دہشت گردوں نے آپ کو میر علی سے اغوا کیا اور 16 جون 2006 کو آپ کا جسد خاکی دریافت ہوا۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب حیات اللہ خان داوڑ ہرمز شہید کو ستارہ جرأت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ جناب ملک محمد نیاز خان شہید۔ جناب ملک محمد نیاز خان بلند ہمت، نڈر فطرت اور حب الوطن انسان تھے۔ دہشت گردوں کی جانب سے متعدد دھمکیوں کے باوجود آپ نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ریاست کی ریٹ قائم رکھنے کے لیے انتہائی آزمائش کن حالات کے دوران اپنے آپ کو مملکت پاکستان کے انتہائی قابل بھروسہ مددگار ثابت کیا۔ 26 اور 27 مئی 2019 کی بدقسمت رات کو دہشت گردوں نے تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بزدلانہ طور پر آپ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور زخموں کی تاب نہ لا کر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کو مستقبل میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے لیے حب الوطنی اور امن کے ایک ستون کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی شجاعت کے کارناموں کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ملک محمد نیاز خان شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ سپاہی اختر خان شہید۔ سپاہی اختر خان ایک باہمت، بہادر اور پرعزم شخص تھے۔ 2010 سے لیویز پولیس میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ آپ نے 2008 کے سیلاب میں ڈوبتے ہوئے افراد کی زندگیاں بچائیں۔ 27 مارچ 2019 کو آپ لکی مروت کے سابقہ فرنٹیئر ریجن میں ضلع ایجوکیشن مانیٹرنگ ٹیم کی حفاظت پر مامور تھے۔ گاؤں چیچاندی میں اپنے فرض کی تکمیل کے بعد مانیٹرنگ ٹیم واپس لوٹ رہی تھی کہ نامعلوم دہشت گردوں کے گروپ نے آپ پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ آپ نے مثالی عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا اور مؤثر جوابی فائرنگ کے ذریعے انہیں جواب دیا۔ اس تصادم کے دوران گولی لگنے سے آپ نے موقع پر ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی اختر خان شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے والد وصول کریں گے۔
جناب محمد نوید صادق. جناب محمد نوید صادق ڈپٹی ڈائریکٹر ISI انسداد دہشت گردی ملتان میں بطور آفیسر کمانڈنگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے کئی ماہ کی انتھک کوششوں کے ذریعے افغانستان میں داعش کی اعلیٰ سطح کی کمانڈ تک رسائی حاصل کی. 14 اور 15 جنوری 2019 کی درمیانی شب پنجاب میں روپوش داعش کے ڈپٹی کمانڈر کی کمین گاہ کا فیصل آباد میں پتہ لگا کر آپ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جگہ چھاپہ مارا اور دہشت گردوں کو انتہائی قریبی مقابلے کے بعد بے اثر کر دیا. ایک اور واقعے میں آپ نے گجرانوالہ کے مقام پر اپنی غیر معمولی شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکش حملہ آوروں کا مقابلہ کیا. آپ نے خود کو اور اپنی ٹیم کو خودکش حملہ آوروں کے ہاتھوں فوری موت کے خطرے میں ڈالتے ہوئے دونوں دہشت گرد حملہ آوروں کو گنجان آبادی شہری علاقوں سے کامیابی کے ساتھ نکال لیا اور بے اثر کر دیا. آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد نوید صادق کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. مہر محمد یاسر منظور شہید. مہر محمد یاسر منظور انٹر سروسز انٹیلیجنس انسداد دہشت گردی ملتان میں کام کر رہے تھے. القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ایک دہشت گرد گروپ نے CTD ڈیٹ ملتان میں تعینات عملے کو اپنا ہدف بنانا شروع کیا. آپ دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے تمام کوششوں کو بروئے کار لائے اور اغوا میں ملوث دہشت گرد گروہ کو بے نقاب کیا. لیکن دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے آپ کی اس بہادر اور پرخطر کوشش نے دہشت گردوں کی نظر میں آپ کے وجود کو ایک حقیقی خطرے کے طور پر نمایاں کر دیا. 8 اگست 2017 کو دہشت گردوں نے دن دہاڑے کینٹ بازار ملتان سے آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی. آپ نے انتہائی جواں مردی سے مقابلہ کیا اور آپ کی مزاحمت نے دہشت گردوں کو حواس باختہ کر دیا اور انہوں نے آپ پر فائرنگ شروع کر دی جس سے آپ شہید ہو گئے. آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان مہر محمد یاسر منظور شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کی والدہ اور بیٹا وصول کریں گے. جناب شفقت اللہ ملک. جناب شفقت اللہ ملک اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل آف پولیس بم ڈسپوزل یونٹ گزشتہ 11 سال سے صوبہ خیبر پختونخوا پولیس کے ایک ایسی یونٹ کی سربراہی کرتے آئے ہیں جس کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد میں خود ساختہ دھماکہ خیز آلات، خودکش جیکٹیں، راکٹ، موٹرز اور دیگر پروجیکٹائل کو ناکارہ بنانے کا اعزاز حاصل ہے. 16 اپریل 2019 کو ایک گھر میں دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی اطلاعات کی بنیاد پر حیات آباد فیز 7 پشاور میں پولیس اور آرمی کی جانب سے مشترکہ طور پر انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا گیا. اس آپریشن میں آپ نے بابی ٹراپ سے منسلک IDs کو ناکارہ بنایا جس کا مقصد سینئر افسران اور تفتیشی ٹیم کو نشانہ بنانا تھا. آپ نے متعدد واقعات میں دہشت گرد حملوں کے بعد بازیاب ہونے والے دھماکہ خیز مواد اور خودکش جیکٹوں کو ناکارہ بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا. آپ کی جرأت اور بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شفقت ملک کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شہید. پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے نشتر میڈیکل کالج ملتان سے 1984 میں گریجویشن کی. 2018 میں آپ کا نشتر میڈیکل
یونیورسٹی ملتان میں بطور وائس چانسلر تقرر کیا گیا۔ عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے رہنمائی میں آپ نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ آپ کرونا وبا کے کسی بھی مریض کا علاج کرتے ہوئے نہیں گھبرائے۔ آپ نے مختصر عرصے میں نشتر میڈیکل ہسپتال میں علاج اور تشخیص کے لیے درکار تمام ضروری سہولیات کے قیام میں مرکزی کردار ادا کیا۔ 29 جون 2020 کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران آپ اس وبائی مرض سے متاثر ہو گئے اور 15 جولائی 2020 کو آپ نے اپنے فرض کی راہ میں جان قربان کر دی۔ آپ کی اس شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ مقصود علی شہید۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ مقصود علی نے اپنی پوسٹ گریجویشن کی تعلیم سروسز ہاسپٹل لاہور سے حاصل کی اور بطور میڈیکل آفیسر سروسز ہاسپٹل لاہور سے منسلک تھے۔ آپ سروسز ہاسپٹل لاہور کی اینستھیزیا ٹیم کے روئے رواں رہے اور عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے آغاز سے ہی آپ نہایت بے غرضی سے اپنی فرائض ادا کرتے رہے۔ آپ مخصوص اور ایمرجنسی آپریشن کیے جانے والے مریضوں کو اینستھیزیا دینے کے لیے موجود رہتے۔ آپ نے کرونا کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی سخت محنت کی۔ بدقسمتی سے آپ فرائض کی ادائیگی کے دوران وائرس سے متاثر ہو گئے اور 4 جون 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر حافظ مقصود علی شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گے۔ ڈاکٹر بشیر احمد شہید۔ ڈاکٹر بشیر احمد ایک باصلاحیت فزیشین تھے۔ آپ ایک طویل عرصے سے سروسز ہاسپٹل لاہور میں انتظامی فرائض ادا کر رہے تھے۔ عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے دوران آپ نے سروسز ہاسپٹل لاہور میں کووڈ وارڈ، آئسولیشن روم، HDU اور ICU کے قیام میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران ایسی ہی بے خواب راتوں میں آپ کرونا کا شکار ہو گئے۔ آپ کے خاندان کو بھی اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور آپ کی اہلیہ بھی وائرس سے متاثر ہو گئیں۔ بہترین نگہداشت کے باوجود آپ جانبر نہ ہو سکے اور 23 جون 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی اس شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر بشیر احمد شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گے۔ ڈاکٹر خالد مسعود کیسرانی۔ ڈاکٹر خالد مسعود کیسرانی عالمی وبا کرونا وائرس کے دوران ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان میں بطور ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر اپنے فرائض انتہائی جانفشانی سے انجام دیتے رہے۔ آپ نے کووڈ کے مریضوں کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کیں۔ شروع میں آپ کو کووڈ کے مریضوں سے متعلق انتظامی ذمہ داریاں سونپی گئیں، جس میں معیار کی یقین دہانی، نگرانی، رہنمائی، مریضوں اور ان کے تیمارداروں کے ساتھ مشاورت اور ان کی تسلی و تشویق کرنا شامل تھا۔ مارچ تا مئی 2020 کے دوران آپ نے اپنے اصل فرائض کے علاوہ انتظامی امور بھی سنبھالے رکھے۔ مئی 2020 میں آپ خود بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے اور 20 جون 2020 کو اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے آپ نے فرض کی راہ میں جان قربان کر دی۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے
ڈاکٹر خالد مسعود کیسرانی شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ جناب محمد آصف شہید۔ جناب محمد آصف جونیئر ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنالوجی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان نے عالمی وبا کرونا وائرس کے دوران اپنے کام سے خدمات انجام دیں۔ آپ شعبہ ایمرجنسی میں خدمات انجام دے رہے تھے، جہاں آپ کو کووڈ کے مریضوں کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا۔ آپ مریضوں اور ان کے عزیزوں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ بالآخر آپ خود بھی کووڈ سے متاثر ہو گئے، تاہم تمام کوششوں کے باوجود آپ جانبر نہ ہو سکے اور 10 جون 2020 کو اپنی جان اپنے فرض کی راہ میں قربان کر دی۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد آصف شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بھائی وصول کریں گے۔ ڈاکٹر شفقت اللہ شیخ شہید۔ ڈاکٹر شفقت اللہ شیخ نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی اور سول ہسپتال خیرپور میں بطور ایڈیشنل سول سرجن خدمات انجام دی۔ یونیسیف میں اپنی 3 سالہ ڈپوٹیشن کے دوران آپ نے پولیو کے خاتمے کے لیے دن رات کام کیا۔ اس کے علاوہ آپ کا شمار عالمی کرونا وبا کے خلاف ہراول دستے میں ہوتا تھا اور آپ نے کووڈ کے بہت سے مریضوں کا علاج کیا۔ آپ نے KMC سول ہاسپٹل خیرپور میں آئسولیشن وارڈز اور شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں قرنطینہ مرکز کا قیام میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے آپ کو کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے اور 3 جون 2020 کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر شفقت اللہ شیخ شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ ڈاکٹر محمد یونس چنا شہید۔ ڈاکٹر محمد یونس چنا ضلع کشمور کندکوٹ سندھ میں حفاظتی ٹیکوں کے توسیعی پروگرام کے فوکل پرسن کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ آپ نے 2 شہروں سے زائد عرصے کے لیے اپنے آبائی ضلع کے دور دراز علاقوں میں خدمات انجام دیں۔ آپ ضلع میں عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے خلاف جنگ اور اس سے متعلقہ رد عمل کی کارروائیوں میں سرگرمی کے ساتھ شامل تھے اور عالمی وبائی مرض کرونا وائرس سے وفات پا جانے والوں کو قواعد و ضوابط کے مطابق دفنانے کو یقینی بنانے کے کام کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ اپنی خدمات کی انجام دہی کے دوران آپ کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ آپ نے بہادری کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کیا، لیکن 10 جون 2020 کو شہید ہو گئے۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد یونس چنا شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بھائی وصول کریں گے۔ ڈاکٹر ولایت علی گوپانگ شہید۔ ڈاکٹر ولایت علی گوپانگ نے چاندکا میڈیکل کالج لاڑکانہ سے 1988 میں MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ آپ سول ہسپتال خیرپور میں بطور میڈیکل ایڈیشنل سول سرجن تعینات تھے۔ عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے دوران آپ کو KMC سول ہاسپٹل کے آئسولیشن وارڈ میں کرونا کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا گیا۔ آپ نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں اپنی فرائض انتہائی ذمہ داری اور جوش و جذبے سے ادا کیے۔ آپ نے پیش بینی کے ساتھ عالمی وبائی مرض کے بارے میں رہنمائی فراہم کی، لیکن بدقسمتی سے آپ خود بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے اور سول ہسپتال کراچی میں 24 جون 2020 کو
اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر ولایت علی گوپانگ شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید شہید۔ ڈاکٹر محمد جاوید حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں ENT کے پروفیسر تھے۔ آپ دنیا میں پھیلنے والی کورونا کی عالمی وبا کے خلاف راول دستے میں شامل تھے اور اپنی بیماری کے وقت بھی کورونا کا مقابلہ کرنے والی ٹیم کی رہنمائی کر رہے تھے۔ آپ کی رہنمائی کی بدولت HMC نے سب سے زیادہ مریضوں کا علاج کرتے ہوئے صوبائی سطح پر کورونا کے خلاف جنگ کی قیادت کی۔ 10 اپریل 2020 کو آپ اپنی ڈیوٹی کے دوران شدید بیمار ہو گئے اور آپ کو انتہائی نگہداشت کی یونٹ منتقل کر دیا گیا۔ تاہم آپ کی حالت بگڑتی گئی اور 25 اپریل 2020 کو آپ نے فرض کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گی۔ جناب منیر خان شہید۔ جناب منیر خان 23 مارچ 1966 کو گاؤں پیر آباد بانڈا مردان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تقرر بطور کمپاؤنڈر ضلع مردان میں کیا گیا۔ اپنی ملازمت کے آخری مرحلے کے دوران 9 جون 2012 کو آپ کا تبادلہ باچا خان میڈیکل کمپلیکس سوابی میں بطور CT فارمیسی کر دیا گیا۔ آپ مریضوں کے ساتھ انتہائی تعاون کرتے اور اعلیٰ حکام کی جانب سے تفویض کردہ اہداف کو پورا کرنے کے لیے پرجوش رہتے۔ بدقسمتی سے طبی خدمات کی فراہمی کے دوران آپ کو کورونا وائرس سے ہونے والی وبا کی زد میں آ گئے اور فرائض کی بجاوری کے دوران 11 مئی 2020 کو اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب منیر خان شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گی۔ ڈاکٹر اسامہ ریاض شہید۔ ڈاکٹر اسامہ ریاض فرنٹ لائن ہیلتھ پروفیشنلز کا حصہ تھے جنہیں جنگلوٹ سکریننگ پوائنٹ ضلع گلگت میں مشتبہ مسافروں کی سکریننگ اور آئسولیشن کے فرائض سونپے گئے تھے۔ بعد ازاں آپ کو گلگت آئسولیشن مرکز میں فرائض سونپے گئے۔ ایران سے آنے والے 2060 زائرین جب گلگت بلتستان پہنچے تو ان کی سکریننگ کے بعد 493 زائرین کو قرنطینہ مرکز اور آئسولیشن مراکز میں رکھا گیا۔ بعد ازاں 80 افراد کا کورونا مثبت قرار دیا گیا۔ آپ نے عوام الناس کو اس وبائی امراض سے بچانے کے لیے انت تک محنت کی۔ بدقسمتی سے آپ عالمی وبائی مرض کورونا وائرس سے خود بھی متاثر ہو گئے اور فرائض کی بجاوری کے دوران اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر اسامہ ریاض شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا وصول کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ملک اشتر شہید۔ ملک اشتر کا تعلق صوبہ گلگت بلتستان کے ضلع نگر سے تھا۔ آپ ریڈیولوجی ٹیکنیشین تھے اور فرنٹ لائن ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹیم کا حصہ تھے۔ آپ کو ضلع نگر میں مشتبہ مسافروں کی سکریننگ کے فرائض سونپے گئے۔ بعد ازاں آپ کو نگر آئسولیشن مرکز میں فرائض سونپے گئے۔ آپ نے عوام الناس کو اس وبائی
وائرس سے بچانے کے لیے انتہائی محنت اور لگن سے فرائض کی بجاوری کی۔ بدقسمتی سے آپ عالمی مرض وائرس سے متاثر ہو گئے اور آپ کو نگر ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جہاں فرائض کی ادائیگی میں آپ نے اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک اشتر شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گے۔ ڈاکٹر محمد اخلاق خان شہید۔ ڈاکٹر محمد اخلاق خان نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز بطور میڈیکل آفیسر 1989 میں کیا اور 31 برس کے دوران محکمہ صحت آزاد جموں و کشمیر کے مختلف ہسپتالوں میں خدمات سر انجام دی۔ آپ عالمی وبائی مرض کرونا وائرس آئسولیشن وارڈ اور ہنگامی صورتحال میں بطور میڈیکل اسپیشلسٹ اپنی خدمات کی انجام دہی کے دوران اس وائرس سے خود بھی متاثر ہو گئے۔ آپ نے عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے 34 مثبت مریضوں اور 663 مشتبہ مریضوں کا معائنہ اور علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی اور خود بھی 2 جولائی 2020 کو اسی بیماری کی وجہ سے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد اخلاق خان شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو اس تقریب کے پہلے سیشن کا اختتام کیا جائے۔